میں عمران خان ہوں. یہ اسپیشل انٹرویو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا. السلام علیکم سر, بہت شکریہ. عمران خان صاحب سے ڈائریکٹلی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. کچھ ہم آج کے پروگرام میں پرائم منسٹر صاحب سے پوچھیں گے پاکستان کے انٹرنل حالات کے بارے میں, سیاسی حالات کے بارے میں, اور پھر پروگرام کا ایک حصہ ہم رکھیں گے بین الاقوامی جو ایشوز ہیں ان کے اوپر. سب سے پہلے خان صاحب, میرا کیونکہ آپ سے یہ پہلا انٹرویو ہے پرائم منسٹر آپ کے بننے کے بعد, عمران خان اپنے آپ سے کتنے مطمئن ہیں ان 2.25 سالوں میں؟ دیکھیں عمران, میں اس کا آپ کو 2 حصوں میں جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو کیا میں مطمئن ہوں جتنی میں نے کوشش کی, کیا اس سے زیادہ میں کوشش کر سکتا تھا؟ میں بالکل مطمئن ہوں. یعنی میں نے کبھی کسی چیز زندگی میں اتنی محنت نہیں کی جتنی جب سے میں پرائم منسٹر بنا. ایک چھٹی نہیں لی ابھی تک, ایک دن کی چھٹی نہیں. یعنی کہیں کو بیمار ہو جاتا ہے, فلو ہو جاتا ہے, ایک دن کی چھٹی نہیں لی. اور جتنی میرے میں ہمت تھی میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ میں نے کام کیا. اب دوسرا پہلو اس کا آ جائیں کہ کیا میں مطمئن ہوں کہ ہم نے جس طرح یہ 2 سال میں ملک چلایا, کیا میں مطمئن ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ہائنڈ سائٹ, یعنی میں اگر مجھے پھر سے کرنا پڑتا تو 2-3 چیزیں میں مختلف کرتا. مثلا IMF کے پاس سیدھا ہی چلا جاتا. وہ ڈیلے کرنے سے ہمیں نقصان ہوا, کیونکہ دیکھیں اکانومی کے لیے جو سب سے مشکل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسرٹنٹی. جب آپ ایک انپریڈکٹیبل, یعنی اکانومی میں یہ مارکیٹ کو یہ ہو کہ پتہ نہ ہو کہ اب کیا ہونا ہے, وہ مارکیٹ کے لیے بڑا برا ہوتا ہے, کیونکہ سب کچھ رک جاتا ہے, انویسٹمنٹ رک جاتی ہے. تو میں اگر پیچھے دیکھتا ہوں تو وہ جو دور تھا جب کہ IMF میں جانا ہے نہیں جانا, اس سے میں بڑا نقصان ہوا, اور وہ ہمارا شروع کا دور تھا. دوسری چیزیں, اگر مجھے شروع میں پوری طرح اندازہ ہو جاتا کہ کتنا بڑا پاور کا کرائسس ہے, یعنی جو بجلی کا کرائسس کتنا بڑا چھوڑ کے گئے ہیں, مجھے شاید اگر اندازہ ہو جاتا تو میں وہ جو اب قدم اٹھا رہا ہوں وہ میں پہلے اٹھا لیتا, اس سے بھی فائدہ ہو جاتا. اور باقی بیسکلی چیزیں کیا میں کچھ کر اس لیے نہیں سکتا تھا کیونکہ ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے, اور آہستہ آہستہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ PIA کا کیا حالات ہیں, سٹیل مل کا کیا سچویشن جو بند پڑی ہے اس کے اوپر کیا, اور ان کے اوپر کرنا کیا. یعنی آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی پوری. اور وہ بیوروکریسی نے کوآپریٹ نہیں کیا, بیوروکریسی نے کوآپریٹ نہیں کیا دیکھیں شروع میں. اور میں پھر تیسری چیز اب آپ کو کہہ دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان سے ہوا کیا, 1960s میں جو پاکستان کی بیوروکریسی تھی وہ سارے ایشیا میں سب سے اچھی تھی. سب سے مشکل امتحان تھا سول سروس ایگزام, جو سارا پاکستان کا بہترین ٹیلنٹ سول سروس ایگزام لیتا تھا, اور ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں ہوتا تھا. تو وہ جو کوالٹی کی بیوروکریسی تھی وہ ہمیں تو ابھی بھی یاد ہے, اور وہ پرانے بیوروکریٹس بھی ہمیں پتہ ہے. اور وہ تب انٹرفیرنس بھی نہیں تھی 60s میں. جو سارا پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہوئی 60s میں وہ بیوروکریسی نے کی تھی. ہمارے پاس تو اور تب پولیٹیکل گورنمنٹ بھی نہیں تھی. یعنی بڑے بڑے پاکستان کے پروجیکٹس, ڈیم بنی, اور پاکستان میں بہت اچھی چیزوں, یعنی ہمیں پاکستان کی عزت دنیا میں دیکھیں. ہم پریزیڈنٹ ایوب جاتا ہے جب امریکہ, تو ان کا پریزیڈنٹ ایئرپورٹ پہ لینے آتا ہے. جو جس طرح دنیا میں جو ہمارا ایک مقام تھا, اور PIA دیکھ لیں, ہماری ایئر لائن دیکھیں, انٹرنیشنل کوالٹی کی تھی. اس کی وجہ کیا تھی؟ ہمارا جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر تھا وہ بہت ہائی کوالٹی کا تھا. آہستہ آہستہ ہو کیا گیا, آہستہ آہستہ یہ بیوروکریسی کے اندر پولیٹیسائزیشن آنی شروع ہوئی, 70s میں شروع ہوئی. اور پھر یہ جو 2 جماعتوں نے اس ملک کی تباہی کی ہے, دیکھیں انہوں نے کیا کیا, جب پیسہ بنایا نا ان کے لیڈرز نے, تو پیسہ بنتا ہی تب ہے جب آپ ایک اداروں کو کمزور کریں, کیونکہ جو اداروں نے چیک کرنا ہے آپ کی چوری کو, آپ جب تک اس کو کمزور نہیں کرتے, مثلا سارے احتساب کے ادارے, جوڈیشری, FBR, SCCP, ان کو انہوں نے کمزور کیا پیسہ بنا تاکہ یہ پکڑے نہ جائیں. تو جب انہوں نے نہیں پکڑے جانا تھا, باقی انہوں نے بھی نہیں پکڑے جانا تھا. تو ہمیں جو اگلا پرابلم آیا, ہمارے جو بیوروکریسی کی جو کوالٹی ہے وہ بہت نیچے چلی گئی. اس کے اندر بہت پولیٹیسائزیشن کی وجہ سے انہوں نے اپنے فیورٹس لے کے آئے, میرٹ ختم کر دی. اس سے جو ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے وہ کمزور ہو گیا.
खान साहब, वजीर आज़म बनने से पहले और इस सीट पर बैठने के बाद आपने अपने अंदर क्या फ़र्क महसूस किया? ये एक दो चीज़ें मैं आपकी ज़ात से मुतालिक पूछ रहा हूँ क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं। आपने अपने अंदर क्या फ़र्क, कोई कंप्रोमाइज़ करना आ गया आपको, कोई लचक पैदा हो गई आपके अंदर? चेंज तो ये है कि मैंने कभी ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारी, कभी इतनी देर एक कुर्सी पर नहीं बैठ के काम किया, यानी 8-8, 9-9 घंटे बैठना, ये मैंने कभी नहीं किया। तो चेंज तो अपने आप को देखें, मैं आपको फिर मिसाल देता हूँ। क्रिकेटर था, मेरी और ज़िंदगी थी, मैं बिल्कुल और तरह ज़िंदगी गुजारता था। मैंने हॉस्पिटल के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए मुझे अपने आप को तब्दील करना पड़ा। मैं तो मिलता ही किसी से नहीं था जब क्रिकेटर था, मैं तो एक बड़ा 4-5 लोगों में महदूद था, शायद था, पब्लिक में नहीं जाता था। हॉस्पिटल के लिए अपने आप को चेंज करना पड़ा, पॉलिटिक्स में आया फिर मज़ीद चेंज करना पड़ा, जब प्राइम मिनिस्टर बना फिर अपने आप को चेंज करना पड़ा, क्योंकि आप अपनी मकसद के मुताबिक अपने आप को चेंज करते हैं। तो लिहाजा चेंज तो मुझे अपने आप को बहुत करना पड़ा। लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरी सिर्फ ज़िंदगी ये है, ऑफिस आता हूँ, घर जाता हूँ, घर जाके काम करता हूँ और फिर अगले दिन ऑफिस, यानी ये ज़िंदगी है। अब कोई मैं बाहर नहीं जाता शाम को, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सिक्योरिटी करनी पड़ती है, ख़र्चा होता है, ख़र्चा नहीं करता मुल्क का। कोई प्राइवेट विजिट पे कहीं नहीं गया, कोई बाहर दौरे नहीं किए। मेरे बच्चे लंदन में हैं, जब से मैं इक़्तिदार में लंदन नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ काम के ऊपर जोर दिया मैंने, ऑफिस और घर। आप एहतसाब का नाम लेकर आए थे इक़्तिदार में, जो सबसे ज़्यादा आपका नारा फैसिनेट कर रहा था, मीडिया में भी लोगों को, हम जैसे लोगों को ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का लूट का मार का पैसा वापस आएगा। एहतसाब जो है वो पाकिस्तान में एक मजाक बनता जा रहा है। जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो क्लीन चिट लेके बाहर आते हैं, बाहर आके फिर नारा लगाते हैं। एहतसाब करने वाले इदारे और एहतसाब का नारा, ये सारा कुछ कंट्रोवर्शियल हो रहा है आपकी मौजूदगी में। या तो अब तासुर ये बन रहा है कि ये करप्शन हुई नहीं, या ये तासुर बन रहा है कि ये निज़ाम बेबस हो गया। इमरान, पहले तो थोड़ा सा इसके ऊपर क्लियर हो जाना, यहाँ सिस्टम ये बन चुका है पिछले 30 सालों में, इक़्तिदार में हो पैसा बनाओ, जैसे इक़्तिदार से वापस जाओ, अगर आपका एहतसाब शुरू हो तो आपको जी इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई। एग्जैक्टली। आप पूरा शोर मचा दें और फिर इंतज़ार करें बारी फिर आए, फिर पैसा बनाओ। जो दूसरे बाहर जाते हैं उनका एहतसाब करें, वो कहते हैं इंतकामी कार्रवाई शुरू हो गई। और हुआ क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक पूरी पॉलिटिकल क्लास, उसके अंदर ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं आते कि उन्होंने मुल्क के लिए कुछ करना है या उन्होंने कोई कानून साजी करनी है, इसलिए आते हैं कि ये सबसे आसान तरीका पैसा बनाने का है। अगर आप इनके जो बड़े बड़े नाम हैं, आप सिर्फ ये देख लें कि 30 साल पहले क्या थे और ये आज क्या है, आप इनके असासे देख लें, असल असास एक तो छुपाए हुए हैं इन्होंने, आप सिर्फ ये देख लें कि ये इतना ज़्यादा पैसा किसी और बिजनेस में बन सकता है। कोई मेहनत करके आदमी इस तरह का पैसा बना सकता है, खत्म हो जाता ना। नहीं, पॉइंट ये है कि जब एक पॉलिटिक्स को बना दिया एक तरीका पैसा बनाने का, और फिर आप पैसा बनाते हैं तो आपको पकड़े भी कोई ना। एक तो इदारे कमज़ोर कर दिए सारे, जिन्होंने पकड़ना है उनको खुद ही कमज़ोर किया गया, एक इदारे कमज़ोर हो गए। दूसरा, आप थोड़े से लोगों को जमा करके कहे जी आप भी उतने करप्ट हैं, आपको तो उनको आप कहें करप्ट है, और दूसरा कहें इंतकामी कार्रवाई। देखो यहाँ ज़रा देखें, पहले इनके जो दोनों पार्टीज आई, इनके 11 साल देख लें, दोनों पार्टीज दोनों दफ़ा करप्शन में, दो दफ़ा करप्शन में निकाली गई। जरदारी को नवाज शरीफ ने जेल में डाला, नवाज शरीफ के खिलाफ जो करप्शन केस थे वो पीपल्स पार्टी ने बनाए, फिर इनको मुशर्रफ ने दोनों को NRO दे दिया, ये फिर पावर में आ गए। अब हम जब आए हैं, सारे इनके केसेस अपने के बने हुए हैं, पुराने बने हुए हैं, हमने केसेस नहीं बनाए। और केसेस छोड़ें, BBC के ऊपर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज हैं इनकी करप्शन के ऊपर, इनके ऊपर बाहर किताबें, एक किताब है कैपिटलिज्म एक्यूलीज हील, रेमंड बेकर की, पूरा चैप्टर है इन दोनों की करप्शन पे, जो इनके पहले दो दौर थे, इनके ऊपर मजमून लिखे हुए हैं इनकी करप्शन पे। जितने भी केसेस हैं जो अब हमारी गवर्नमेंट आई है, सारे पुराने बने हुए हैं इनके दौर के। नवाज शरीफ के दोनों बेटे बाहर भागे हुए हैं कि हम जी पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है बाहर, वो हमने नहीं बनाए। इसहाक डार और उसके बेटे बाहर भागे हुए हैं हमारे से पहले के।
شہباز شریف کا جو سن ان لا ہے، جو اس کی بیٹی کا خامد، وہ باہر بھاگا ہوا ہے ہمارے سے پہلے. ہمارے دور میں صرف اور عابد شیر علی باہر بھاگا ہوا ہے. ہمارے دور میں صرف سلمان شہباز باہر بھاگے جب یہ ٹی ٹی کے کیس آئے. اور نواز شریف وہ بھی گئے. اور نواز شریف جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، بیمار ہو کے وہ باہر گیا. یعنی ہم نے اس کو باہر نہیں بھیجا، عدالتوں نے بھی پھر ہمیں کہا کہ ذمہ داری ہماری ہے، تو اس کے اوپر وہ باہر گیا. تو سارا کچھ ہمارے اوپر کیا ہے. اب آ جائیں ہمارا احتساب. ہم نے سوائے شہباز شریف کے ٹی ٹی کیس کے ہمارے دور میں کچھ نہیں بنا. نظام ناکام ہو گیا سر. سو اب نظام پہ آ جائیں. پہلے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ سارے جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، جو کہ ہماری طرح کے ملک ہیں جو ڈیولپ ہو رہے ہیں، جن کے ادارے کمزور ہیں، ادھر ہر جگہ وائٹ کالر کرائم، یہ جو بڑے پیسے چوری کرنے والے ہوتے ہیں، یہ بڑی مشکل ہوتی ہے پکڑنا. کیوں؟ ان کے پاس مہنگے مہنگے وکیل ہوتے ہیں. ہمارے پاس جو گورنمنٹ کا وکیل ہوتا ہے وہ لاکھوں میں ہوتا ہے، یہ کروڑوں میں اپنے وکیلوں کو دیتے ہیں. پہلے تو بہترین وکیل، پھر ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے کھلا دیتے ہیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کو. نیب کے اندر لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے عدالتوں کا، اب یہ جو ارشد ملک کا کیس ہوا جج کا، وہ ذرا کھول کے تو دیکھیں. اب نواز شریف اسی آدمی کو بلا رہا ہے جج کو، اس کو اس کا بیٹا مل رہا ہے وہاں، پیسے آفر کر رہا ہے. تو اس لیے آپ جب کنوکشن کی بات کرتے ہیں وہ مشکل ہوتا ہے. ہمارا ملک کے تو حالات برے ہیں. آپ ذرا ملیشیا دیکھ لیں. ملیشیا کے اندر مہاتر محمد ایک زبردست اکانومی چھوڑ کے گیا. وہاں بھی ایک نواز شریف کا آدمی آ گیا، ٹائپ آدمی آ گیا، وہ جو نجیب تھا. اس کے اوپر فلم بھی بنی ہوئی ہے نیٹ فلکس کے اوپر. اس نے بھی چوری شروع کر دی. وہی ملیشیا جو سب سے تیزی سے اوپر ایک مقروض ہو گیا، وہ امیر ہو گیا، اس نے اربوں روپیہ منی لانڈرنگ کی، ملک غریب ہو گیا. اس کو 2.5 سال لگے ان کو کنوکٹ کرنے میں. اب وہ جیل میں گیا نجیب. تو وہاں ملیشیا کا جو ہمارے سے بہتر سسٹم ہے، ان کو بھی 2.5 سال لگے. سر نظام کے اندر پھر تبدیلی آپ نہیں لا پا رہے، پیسے ریکور نہیں ہو رہے، بندے باہر چھوٹ رہے ہیں، احتساب کا مذاق اڑ رہا ہے، تو آپ اپنی رسپانسبلٹی کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ دیکھیں، اب پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وہ لوگ جیلوں میں گئے ہیں جو کبھی لوگ سوچ نہیں سکتے تھے. نمبر 1. نمبر 2، جو سارا اب ہمارے پر پریشر ڈالا جا رہا ہے وہ یہ کیسز تو پرانے بنے ہوئے ہیں. یہ سارے مل کے، یہ جتنے جیب کترے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہو کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ہم آپ کی گورنمنٹ گرا دیں گے اگر ہمیں این آر او نہ دو. این آر او اوپر سے جھوٹ بول دیں گے. جی کون مانگ رہے ہیں این آر او؟ جب یہ فیٹف کا بل آیا